بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چین اولمپکس کے سفارتی بائیکاٹ پر غور کر رہے ہیں، صدر جو بائیڈن۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا متنازع زرعی قوانین واپس لینے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے گھر سے ایرانی جاسوس گرفتار۔ پاکستان میں عمران نیازی کی بادشاہت قائم نہیں ہونے دیں گے، شہباز شریف۔ سعودی عرب نے عمرہ زائرین کے لیے عمر کی حد مقرر کر دی۔ آصف زدہ گھر میں ایک دن رہنے کا معاوضہ 40,000 روپے۔ دنیا میں تمباکو نوشی کرنے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، عالمی ادارہ صحت۔ سستی سبزیوں میں قیمتی فوائد کے راز۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ چائنا میں منعقد ہونے والے اولمپک گیمز کے سفارتی بائیکاٹ پر غور کر رہا ہے۔ اولمپکس چائنا کے دارالحکومت بیجنگ میں اگلے سال فروری میں منعقد ہوں گے۔ جو بائیڈن کا بیان چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ پیر کے دن ہونے والی ورچوئل میٹنگ کے بعد سامنے آیا ہے، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے کہا تھا کہ وہ حادثاتی تصادم سے بچنے اور خطے میں استحکام یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے حکام نے بتایا تھا کہ اولمپکس کے بائیکاٹ کا ایشو صدر شی جن پنگ اور بائیڈن کے درمیان میٹنگ کے دوران نہیں اٹھایا گیا تھا۔ تاہم جو بائیڈن پر اندرون ملک بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ چائنا کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سخت موقف اپنائیں۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ عام طور پر ہمیشہ اولمپکس کی افتتاحی اور اختتامی تقریبات میں ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھیجتا ہے۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے تینوں زرعی قوانین واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے، جن کی وجہ سے تقریباً ایک سال سے کسان ملک گیر احتجاج کر رہے تھے۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعے کو قوم سے خطاب میں کہا کہ ہم نے تینوں زرعی قوانین واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم تینوں قوانین کو واپس لینے کے لیے پارلیمنٹ کے اجلاس میں آئینی عمل کا آغاز کریں گے، جو اس ماہ کے آخر میں شروع ہوگا۔ کسانوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے تحریک کو مزید تیز کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ اس ماہ انڈین سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ زرعی قوانین کا معاملہ عدالت میں ہے اور وہ جمعرات کو اس بات کا جائزہ لے گی کہ کیا کسانوں کو احتجاج کا حق ہے۔ منگل کو کسانوں کی قیادت نے ہریانہ، پنجاب اور اتر پردیش کے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ بڑی تعداد میں دہلی کی سرحد پر پہنچے۔ اس ماہ کے آغاز میں پرتشدد مظاہروں کے دوران 4 کسانوں سمیت 8 افراد مارے گئے تھے اور سپریم کورٹ نے اس احتجاج پر سوال بھی اٹھایا تھا۔ گزشتہ سال ستمبر میں انڈیا کی کئی ریاستوں میں کسانوں کے احتجاج کے باوجود صدر نے زراعت کے حوالے سے 3 متنازع بلوں کی منظوری دی تھی۔ 26 جنوری کو انڈیا کے یوم جمہوریہ کے موقع پر کسان دارالحکومت دہلی کے لال قلعہ میں داخل ہو گئے تھے اور اس پر جھنڈا لہرا دیا تھا۔ اس پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ دلی میں مظاہرین نے لال قلعے پر دھاوا بول کر ملک کی توہین کی ہے۔ کسانوں کا یہ احتجاج 2019 میں دوسری مرتبہ انتخابات جیتنے والی جماعت بی جے پی کی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا تھا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی نے وزیر دفاع کے گھر میں کام کرنے والے عملے میں ایرانی جاسوس کی موجودگی کا انکشاف کیا ہے۔ سنگاپور سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار دی اسٹریٹ ٹائمز کے مطابق ایرانی جاسوس گھریلو عملے میں شامل تھا۔ اس پر یہ الزام اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی سروس شین بیت نے عائد کیا ہے کہ ملازم نے ہمارے ازلی دشمن ایران کو جاسوسی کی پیشکش کی تھی۔ مذکورہ شخص نے سوشل میڈیا ایپ ٹیلی گرام کے ذریعے بلیک شیڈو گروپ سے رابطہ کیا۔ اس سے پہلے یہ گروپ اسرائیل سے تعلق رکھنے والی LGBT گروپ کے ڈیٹنگ ایپ کو بھی کیپچر کر کے لاکھوں افراد کی شناخت خفیہ معلومات کو عام کر چکا ہے۔
شین بیس سیکیورٹی سروس نے اس ضمن میں کہا ہے کہ 37 سالہ شخص نے سوشل میڈیا پر بے نام شخص سے خط و خطابت کا تبادلہ کیا، جس میں اس نے اپنی اہمیت اور شناخت ظاہر کرنے کے لیے اسرائیلی وزیر دفاع کے گھر کے مختلف حصوں کی تصاویر بھی شیئر کی۔ یاد رہے دوستوں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی برسوں سے قائم ہے اور خطے میں ایک دوسرے کے حریص تصور کیے جاتے ہیں۔ اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی کی ذمہ دار شین بیت کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع کی رہائش گاہ میں گھریلو دیکھ بھال اور صفائی کے کام پر مامور شخص پر تل ابیب کے قریب واقع شہر لد کی عدالت میں فرد جرم بھی عائد کی ہوئی ہے۔ اس شخص کو اس ماہ کے ابتدا میں مکمل تحقیقات کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران نیازی کی پاکستان میں بادشاہت قائم نہیں ہونے دیں گے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آئین حکومتی قانون سازی کو قانون نہیں مانتا۔ فرمان عمران نیازی مسترد کرتے ہیں، موجودہ حکومت عوام کے سامنے رسوا ہو چکی ہے، اب آئین پر حملہ آور ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا بیان حکومتی قانون سازی ای وی ایم کے غلط ہونے کا ثبوت ہے۔ عمران نیازی کی پاکستان میں بادشاہت قائم نہیں ہونے دیں گے۔ ایل پی جی، آٹا، چینی، دوائی، بجلی، گیس عوام کی پہنچ سے باہر ہے۔ جو حکومت 1 کلو آٹا، چینی اور سلنڈر سستا نہیں کر سکتی، وہ نیا گھر دینے کی بات کر کے غریبوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے کسی حکومت نے بھی کم آمدن والے افراد کی مدد نہیں کی۔ ہماری حکومت کی اولین ترجیح کم آمدنی والوں کی مدد کرنا ہے، نہ ہی بینکوں سے گھروں کی تعمیر کے لیے قرضوں کے حصول پر کبھی توجہ دی گئی۔ پیسے والے افراد تو بآسانی گھر تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن غریب طبقے کے لیے اپنا گھر بنانا انتہائی مشکل ہے۔ ہم نے 2 سال لگائے اور بینکوں کو قرض دینے پر آمادہ کیا، اب غریب طبقے کے لوگ گھر بنا سکیں گے۔ بینکوں نے پہلی بار گھر بنانے کے لیے قرض دینا شروع کیا ہے۔ ہم نے تعمیراتی شعبے کو 90% ٹیکس کی چھوٹ دی ہے۔ پہلے 1 لاکھ گھروں کے لیے حکومت 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دے رہی ہے، جس سے لوگوں کو قرضوں کی ادائیگی کی قسط دینے میں مدد ملے گی۔ بینکوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے 2 کھرب 26 ارب روپے قرض کی 61,000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، جس میں 90 ارب روپے کا قرضہ منظور کیا جا چکا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ بھارت میں 10%، ملائیشیا میں 30%، جبکہ مغربی ممالک میں 80% سے زائد گھر بینکوں سے قرض لے کر بنائے جاتے ہیں، جبکہ پاکستان میں صرف 0.2% گھروں کو قرضے ملتے ہیں۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے بیرون ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین کی عمر کی حد کا تعین کر دیا ہے۔ 18 سے 50 سال کی عمر تک کے زائرین کو ہی عمرہ اور مسجد الحرم میں نماز کی ادائیگی کے پرمٹ جاری کیے جائیں گے۔ بیرونی زائرین اپنے ملک میں موجود لائسنس یافتہ ٹریول کمپنیوں کے ذریعے پیکج حاصل کر سکیں گے۔ ہدایات میں مزید کہا گیا ہے کہ عمرہ زائرین سفر سے پہلے سعودی عرب میں منظور شدہ کورونا ویکسین لگوائیں اور سعودی وزارت خارجہ کے پلیٹ فارم سے آن لائن عمرہ ویزا کے اجراء کے لیے ویکسین سرٹیفکیٹ پیش کریں۔ اگر آپ بھوتوں اور چڑیلوں سے نہیں ڈرتے تو اسی بے خوفی کے ذریعے آپ صرف ایک دن میں 40,000 روپے کما سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو چائنا جانا ہوگا۔ چین کی ریئل اسٹیٹ کمپنیاں اسیب زدہ مکانات فروخت کرنے کے لیے معاوضے پر ایسے بے خوف افراد کی خدمات حاصل کرتی ہیں جو وہاں کچھ دن اکیلے گزار کر حلفی بیان دیتے ہیں کہ وہ مکان اسیب سے پاک ہے اور کوئی بھی فرد انہیں گھبرائے بغیر خرید سکتا ہے۔ پاکستان کی طرح چائنا میں بھی کئی مکانات، بنگلے اور اپارٹمنٹ ایسے ہیں جہاں ماضی میں غیر معمولی اموات ہو چکی ہیں، جن کی وجہ سے انہیں اسیب زدہ سمجھا جانے لگا ہے۔ خریدار ایسی جگہوں کو خریدنے سے گریز کرتے ہیں اور ان کی مناسب قیمت نہیں ملتی۔ اس صورتحال کا ازالہ کرنے کے لیے ریئل اسٹیٹ اداروں نے معاوضے پر ایسے بے خوف اور پیشہ ور افراد کی خدمات حاصل کرنا شروع کر دی ہیں جو وہاں چند دن گزاریں اور واپس آ کر یہ بتائیں کہ ان جگہوں پر کوئی بھی رہ سکتا ہے اور وہاں بھوت پریت جیسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ چائنا میں اسیب زدہ مکانوں کو ٹیسٹ کرنے والوں کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے۔
معاوضہ لینے والے ایک مبینہ اسیب زدہ مکان میں 24 گھنٹے اکیلے رہ کر گزارتے ہیں، جس کا معاوضہ 1440 یوان تقریباً 40,000 پاکستانی روپے بنتا ہے۔ اس دوران وہ متعلقہ کمپنی سے ویڈیو کال پر رابطے میں بھی رہتا ہے اور مکان کے مختلف حصوں میں گھوم پھر کر ثابت کرتے ہیں کہ وہاں بھوت جیسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ گھروں کو غیر اسیب زدہ ثابت کرنے کے بعد ریئل اسٹیٹ اداروں کے لیے اسے زیادہ قیمت پر فروخت کرنا خاصا آسان ہو جاتا ہے۔ تمباکو نوشی سے ہر سال لاکھوں افراد مرتے ہیں، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں اس لت کے شکار افراد کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ حالیہ برسوں میں اس کی تعداد بتدریج کم ہوئی ہے۔ 2020 میں یہ تعداد 1.30 کروڑ تھی، جبکہ 2019 میں یہ تعداد 1.33 کروڑ تھی۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، لیکن ابھی لمبا راستہ ہے۔ کمپنیاں اپنے منافع کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گی۔ اس سے ہر سال 80 لاکھ افراد مارے جاتے ہیں، جبکہ 12 لاکھ افراد وہ ہوتے ہیں جو ان لوگوں کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ یہ عادت انسان کو آہستہ آہستہ ختم کرتی ہے۔ WHO کے مطابق دنیا میں 60 ممالک 30% اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال 36.7% مرد اور 7.8% خواتین اس میں مبتلا تھیں۔ زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ 13 سے 15 سال کے نوجوان بھی اس لت کا شکار ہیں۔ دنیا بھر میں یورپ ایسی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ خواتین اس عادت میں مبتلا ہیں۔ قدرت کی دی گئی ہر شے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، کبھی ذائقے میں تو کبھی اس کی ظاہری صورت میں۔ ہرے رنگ کی کچھ ایسی طاقتور سبزیاں جو ہر گھر میں پکائی تو جاتی ہیں، لیکن ان میں چھپے بہت سے رازوں سے لوگ ناواقف ہیں۔ پالک ایسی سبزی ہے جس کے پتے ہرے رنگ کے ہیں اور وہ بآسانی سستی ہونے کی وجہ سے سب کی دسترس میں ہے، لیکن اس کے خواص بہت قیمتی ہیں۔ اس میں بیٹا کیروٹین لیوٹین سے بھرپور مقدار میں ہوتا ہے، جو آنکھوں کے لیے بہترین غذا ہے۔ پالک کھانے والے افراد کی ہڈیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور بینائی بہترین ہوتی ہے۔ اس میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں، اس لیے اکثر ڈائٹ کے کھانوں میں اس کا استعمال موجود ہوتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو بھی نارمل رکھنے میں مدد دیتی ہے اور ہاضمہ کے لیے بہترین ہے۔ اسے رات کے وقت بھی بآسانی کھایا جا سکتا ہے اور سینے میں جلن بھی نہیں ہوتی۔ ہرے مٹر کسی ہار کے دانوں کی طرح اپنے چھلکے میں بند، یہ دانے اپنے اندر صحت کا ایک خزانہ رکھتے ہیں۔ یہ خون پیدا کرنے میں بہترین معاون ہیں۔ مٹر قبض کشا ہیں اور کمزوری کو بھی دور کرتے ہیں۔ اس کا ذائقہ بچوں کو بھی بہترین لگتا ہے۔ مٹر کھانے والے افراد کو دمہ نہیں ہوتا اور یہ اعصاب کو طاقتور بنانے میں لاجواب دوا ہے۔ سردیوں میں اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ہرے رنگ کی ہری بھنڈیاں ہر گھر میں پکنے والی اور شوق سے کھائی جانے والی سبزی کے فوائد بے شمار ہیں۔ اس میں وہ وٹامن موجود ہوتے ہیں جو ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ بھنڈی کھانے والے آنتوں کے سرطان سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ یہ نہ صرف دل کی بیماریوں میں مفید ہے، بلکہ اسے بھگو کر اس کا پانی پینے سے شوگر کے مرض میں بھی کمی آتی ہے۔ بھنڈی دمہ کی بیماری سے دور رکھتی ہے اور وزن گھٹانے میں بھی مفید ہے۔ قوت مدافعت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔